بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. یا اللہ اللہ 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 یا سبحان اللہ. مالک کا نام لینا ہے. جس طرح المدینہ سور والے خوبصورت انداز میں سور چلا رہے ہیں جو مالک سے محبت. اللہ یا تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی گلی ہے میرے مولا تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک گل ثمر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا سبحان اللہ. اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ. دنیا جب پانی کو تیسے رم جھم رم جھم برکھا برسے دنیا جب پانی کو تیسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک شے پہ رحمت کی نظر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ
یا اللہ اللہ یا اللہ، مل کے بابا نے بلند کر دی، یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن حکیم جمیل صاحب کی دعوت میں میں حاضر ہوا اور ایک نعت کے صرف 2 اشعار پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا، محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ توڑ نبھاندہ مدینے والا سونا لگیاں، توڑ نبھاندہ مدینے والا، میں کہاں گا لگیاں توڑ نبھاندہ، تسی مل کے محبت نہ کہنا ہے، مدینے والا مدینے والا مل کے لگیاں توڑ نبھاندہ مدینے والا، آواز نہیں آ رہی ہے، لگیاں توڑ نبھاندہ مدینے والا سونا سب دی بگڑی بناندہ مدینے والا، سب دی بگڑی بناندہ مدینے والا سونا لگیاں توڑ نبھاندہ مدینے والا، جے منگیے چاراں دا صدقہ 50 تے 12 دا صدقہ، جے منگیے چاراں دا صدقہ 50 تے 12 دا صدقہ، وہ سب کچھ جھولے چ پاندہ، وہ سب کچھ جھولے چ پاندہ مدینے والا سونا، وہ سب کچھ جھولے چ پاندہ مدینے والا سونا، وہ سب کچھ جھولے چ پاندہ مدینے والا، جو کر دے ذکر نبی دا تے لاندے نعرہ علی دا، جو کر دے ذکر نبی دا تے لاندے نعرہ حیدری حیدری، جو کر دے ذکر نبی دا تے لاندے نعرہ علی دا، جو کر دے ذکر نبی دا تے لاندے نعرہ علی دا، انہاں نو دیدار کراندا، انہاں نو دیدار کراندا مدینے والا مدینے والا مدینے والا سونا لگیاں توڑ نبھاندہ مدینے والا، اُدے ہتھ میری علا جان جدوں بھی ماراں میں باجاں، دے ہتھ میری علا جان جدوں بھی ماراں میں باجاں، ساڈے تے کرم کراندا ساڈے تے کرم کماندا مدینے والا سونا، ساڈے تے کرم کماندا مدینے والا سونا، لگیاں توڑ نبھاندہ مدینے والا سونا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا ومأوانا وملجعنا در اللہ المخزون سر اللہ المکنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم انتہائی واجب الاحترام انتظامیہ مسجد گلزار مدینہ ڈاکٹر ظفر رانا حکیم صاحب، حاضرین محفل، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دنیا نعت کے چمکتے ہوئے ستارے اس وقت اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ جناب ظہور احمد نقشبندی صاحب، جناب ناگی صاحب اور دیگر نعت خان حضرات، مجھے انتظامیہ نے 12 بجے کا وقت دیا تھا کہ آپ آئیں اور 12 بجے آپ کا خطاب شروع کر دیا جائے گا۔ اس وقت تقریباً 1:45 بجے ہیں، تو میں انتظامیہ کے وعدے کے مطابق اسٹیج پہ پہنچا ہوں۔ نعت خان حضرات محسوس تو کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا انہوں نے خطاب کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میلاد کی محفل ہے اور ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر عقیدت پیش کرتا ہے، عالم اپنے انداز میں اور نعت خان اپنے انداز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگوں نے نظم میں بھی خراج عقیدت پیش کیا اور نثر میں بھی۔ انتظامیہ مسجد نے بڑا ایک اچھا فیصلہ کیا کہ محفل نعت میں خطاب بھی ہونا چاہیے۔ انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بلند آواز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ڈاکٹر رانا صاحب کی ہمیشہ فرمائش رہتی ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کے کچھ شعر تبرک کے طور پہ پیش کیے جائیں۔ آج لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، میں صرف ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ کسی پیر کا، کسی مولوی کا، کسی مفسر کا، کسی فقیہ کا، کسی محدث کا وظیفہ نہیں حکیم صاحب، وہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ وظیفہ عطا فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھو تو میرے حسن و جمال کا دیدار کر سکو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ قصیدہ بردہ شریف کے چند شعر، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس قصیدہ بردہ شریف جو کہ عربی نعت ہے، اس وقت آپ نے پنجابی میں، اردو میں نعتیں سنی ہیں، تو یہ عربی نعت ہے۔ اس عربی نعت کے 163 شعر ہیں۔ اس کے مصنف محمد بن سعید امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بوسیر محلہ ہے، ایک محلے کا نام ہے، جس طرح محلہ چابک سوارا، محلہ کشمیری سازواں، محلہ کشمیریاں وغیرہ وغیرہ، ہر علاقے میں محلے ہوتے ہیں۔
تو مصر کا ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے ولاس۔ ولاس قصبے کا محلہ ہے بوسیر۔ اس بوسیر میں رہنے والے تھے حضرت محمد بن سعید، 6 صدی ہجری، اس وقت 1429 ہجری ہے، اور 6 صدی ہجری میں امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا، بھائی چپ کر یار، فالج ہوا، ان کے جسم کا آدھا حصہ ناکارہ ہو گیا، بڑے بڑے حکیموں سے طبیبوں سے علاج کروایا، شفا یاب نہ ہو سکے۔ آخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے 163 شعر نعت کی صورت میں فریاد کے انداز میں پیش کیے، تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس نعت شریف کے طفیل امام بوسیری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوسیری مجھے وہ نعت سناؤ جو تم نے پیش کی ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کی خدمت میں بہت سی نعتیں پیش کی ہیں، آپ کون سی نعت سننا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نعت کا پہلا شعر امن تذکر جیران بزی سالمی سے شروع ہوتا ہے وہ نعت سناؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے 600 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور مصر کے علاقے سے مدینہ منورہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ میرے عاشق نے مصر کی سرزمین سے نعت شریف پیش کی ہے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جس طرح آپ نزدیک والی آواز کو سنتے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں میل کروڑوں میل کے فاصلے پر جو آواز ہوتی ہے اس کو بھی آپ سنتے تھے۔ یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ارشاد فرماتے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، اور میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے کتاب الروح میں اس حدیث کو نقل کیا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی حیث کانا، فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کرنے والا عشق و محبت کے ساتھ جب درود شریف پڑھے تو وہ جہاں کہیں بھی ہو میں اس کے درود شریف کو سنتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مدینے میں ہو تو اس کا درود شریف سنتا ہوں، نہیں، ارشاد فرمایا حیث کانا، جہاں کہیں بھی ہو، فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، غاروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، اور ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر ہو، تو سرکار فرماتے ہیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جو درود شریف پیش کرتا ہے میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ تو یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس طرح آپ نزدیک کی آواز کو سنتے تھے اسی طرح آپ دور دراز کی آواز کو بھی آپ سنتے تھے۔ ہم سنتے ہیں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے، جی ٹیلی ویژن کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے دور دراز کی آواز کو سنتے ہیں، لیکن اگر یہ آلات نہ ہوں تو ہم دور دراز کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آلات کے محتاج نہیں، رب نے ان کو ایک نورانی اور ایک روحانی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ اس قوت کے ذریعے دور دراز کی آواز کو بھی سنتے تھے۔ امام بوسیری سے ارشاد فرمایا کہ سناؤ جو تم نے نعت شریف پیش کی، تو امام بوسیری رحمت اللہ علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ نعت شریف سنائی، تو آپ نے جھوم جھوم کر ان کی نعت کو سنا۔ نعت کے ختم ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مفلوج حصے پر ہاتھ پھیرا، ان کا فالج ختم ہو گیا، تکلیف اور درد اور بیماری ختم ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ چادر کو عربی میں برد کہتے ہیں، چادر اردو زبان کا لفظ ہے اور عربی میں چادر کو کیا کہتے ہیں؟ برد۔ تو اس نعت شریف کا نام مشہور ہو گیا قصیدہ بردہ شریف۔
جی چادر والا قصیدہ، جب آنکھ کھلی تو چادر سامنے موجود تھی جی۔ ہمارے خواب خواب ہوتے ہیں، اور نبی کا خواب، نبی کو دیکھنے والا وہ خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم خواب میں دیکھیں کہ ہم نے جھولی بھر لی نوٹوں سے جی، رقم سے، سونے چاندی سے جھولی بھر لی، جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے خواب خواب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی، آپ فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا خواب میں یقیناً اس نے مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو امام بوصیری کو دیدار کروایا اور آپ نے ان کے مفلوج حصے پر ہاتھ پھیرا، بیماری ختم ہو گئی، انعام کے طور پر چادر عطا فرمائی، وہ چادر ان کے سامنے موجود تھی، اور اس چادر کی قیمت میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام خزانے اکٹھے کر لیے جائیں تو اس چادر کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ اس قصیدہ بردہ شریف کی خصوصیت یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر لا علاج مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے یا پانی پہ دم کر کے اس لا علاج مریض کو پانی پلا دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہوتی ہے، لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو چند شعر تبرک کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا۔ امام شرف الدین بوصیری کو تو قصیدہ بردہ شریف کے طفیل دیدار نصیب ہوا، اور ایک وظیفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو عطا فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھو تو تمہیں جمال مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضعنوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم من رسول الله ملتقى
البحر اور اشفا من الدیام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب امام بوسیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصیدہ شریف سنا رہے تھے تو ایک شعر پر آ کر رک گئے نقش بندی صاحب ایک شعر پر آ کر رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوسیری شعر مکمل کرو ڈاکٹر صاحب تو ارشاد فرمایا شعر مکمل کرو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں وہ الفاظ نہیں آ رہے کہ میں اپنے اس شعر کو مکمل کر سکوں آدھا شعر پڑھا اور ایک مصرع بھی باقی رہ گیا اور یہ بات یاد رکھیں جب خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر شاعر شعر کہتا ہے شاعر اور جب وہ خاص قسم کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ شعر نہیں کہہ سکتا جتنا مرضی ہے زور لگا لے وہ شعر نہیں بنا سکتا شعر نہیں کہہ سکتا خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے اور خاص قسم کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ شخص اپنے شعر پیش کر سکتا ہے تو امام بوسیری نے شعر پڑھا تو آدھا شعر پڑھا رک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعر مکمل کرو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں وہ الفاظ نہیں آ رہے کہ میں اپنے شعر کو مکمل کر سکوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس شعر کو مکمل فرمایا ہر شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں دو جز ہوتے ہیں تو ایک تو انہوں نے مصرع پڑھ لیا اب دوسرا مصرع ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے وہ مصرع عطا فرمایا تو
تو اس قصیدہ بردہ شریف، اس نعت شریف کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا ایک مصرع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں جتنی بھی اس وقت تک نعتیں پیش کی گئیں، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں، کسی نعت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کا ایک مصرع یا اس کا ایک شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا ہو۔ یہ صرف اور صرف قصیدہ بردہ شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ایک شعر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ سے مکمل کیا۔ وہ شعر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، کہتے ہیں کہ میری ریسرچ یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں سے آپ افضل ہیں، اور کوئی انسان آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ رک گئے، سرکار نے فرمایا آگے چلو۔ عرض کرتے ہیں وہ الفاظ نہیں، آپ نے اپنی طرف سے یہ الفاظ عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بوسیری کہہ دو وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ، سنیے وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ، یہ الفاظ سرکار کے ہیں۔ فرمایا یہ نہ کہو کہ میں انسانوں سے افضل ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہوں۔ تو شعر یہ ہے فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جس جگہ محفل میلاد ہو پورا سال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرماتا ہے، اور وہ جگہ ہر قسم کے فتنہ فساد سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور جو میلاد کروانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت فرماتا ہے، اور میلاد کروانے والے کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اتنے فائدے ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، امن اور سکون ملتا ہے، قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے، ہر بازار میں محفل میلاد، ہر گلی میں، ہر چوک میں محفل میلاد ہونی چاہیے۔ اب میں وہ وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کے بعد اس درود شریف کو بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری روح پر درود بھیجے گا اور میرے جسم پر درود بھیجے گا اور میری قبر پر درود بھیجے گا تو اسے میرا دیدار نصیب ہو میرا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کو ایک درود شریف میں پیش کیا۔ یہ ویڈیو والے اس کو اچھی طرح اس درود شریف کو کور کریں، اور اگر کوئی شخص اس درود شریف کو حاصل کرنا چاہے تو وہ درود شریف دے دے۔ اللہم صلی علی روح
محمد فی الارواح اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. یہ درود شریف ہے. جو شخص عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کا ورد کرتا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے ضرور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. یہ سرکار کا وظیفہ ہے، کسی عام مولوی کا، پیر کا، محدث کا، مفسر کا، شیخ القرآن کا یہ وظیفہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو یہ وظیفہ عطا فرمایا کہ اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اس طرح درود شریف پڑھا کرو. اس طرح درود شریف پڑھنے سے سرکار کا دیدار نصیب ہوگا. جس طرح کہ امام شرف الدین بوصیری کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا اور دیگر عاشقوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کو قبول فرمائے اور اس کے طفیل ہمیں سرکار کے دیدار اور سرکار کے حسن و جمال سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دعا کروا رہا ہوں لیکن اس دعا کا مطلب یہ نہیں کہ جلسہ ختم ہو گیا. جی آپ سب حضرات اطمینان اور سکون سے تشریف فرما ہوں گے اور نعت خوان حضرات اور قاری صاحب بھی تشریف لائیں، وہ بھی تلاوت کریں گے اور نعت خوان حضرات نعت شریف پیش کریں گے اور میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اوصل وبلغ ثواب هذا الكلام ما قرأت وحصلت الى جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وجميع اخوانہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین الى جميع المؤمنین والمؤمنات خصوصاً الى روح سیدنا وسندنا ومرشدنا وغوثنا وغیاثنا مغیثنا مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ مرکز تجلیات مبین الفیض والبرکات الشیخ سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول عطا فرما. جن حضرات نے اس کے انتظامات کے سلسلے میں دامے درمے سخنے قدمے حصہ لیا ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے وسائل رزق میں اضافہ فرما. ان سب کو تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. انہیں مکمل طور پر آسمانی زمینی آفات بلیات سے محفوظ فرما. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس گلی اور اس محلے میں رہنے والوں کو اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرما. ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جائز کاروبار میں برکت عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما. حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما. مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما. کشمیر، فلسطین، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. اس میں مکمل طور پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے طفیل ہمارے دلوں کو اور ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما. نور محبت سے منور فرما. نور عشق سے منور فرما. ظہور نقشبندی صاحب فرمائش کر رہے ہیں کہ بیماروں کے لیے دعا کیجئے. پہلے دعا ہو گئی، دوبارہ پھر دعا کیجئے کہ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اسپتالوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہم میں سے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرہ رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مشکلات بے عدد داریم ما المدد یا غوث اعظم پیر ما خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول طلبہ اور طالبات کے لئے خصوصی دعا کیجئے رب ذوالجلال امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے ان کی تعلیم میں برکت عطا فرمائے الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اعلان یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الحاج ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کرتا ہوں سب آباد سماعت فرمائیے اور ساتھ ساتھ مل کے پڑھیے کوئی بھی آواز خاموش نہ رہے جان والے
ارشاد ہمارے صاحب نے مجھے جو حکم دیا میں انشاءاللہ وعدے کے مطابق پورا ہوں. جب یہ حکیم صاحب نے چند ارشاد ماشاءاللہ کی شان اور دعا کے لیے میں علامہ صاحب سے بھی دعا کرواتا ہوں کہ حالی میں میری وقت
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی حاضر چند منٹ میں لگواؤں گا انشاءاللہ. ایک اردو کی نعت ہے، اس کے چند اشعار اور 2 اشعار کے حکم ہوا ہے، پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. محبت کے ساتھ سبھی دوست مل کے کلام کو پڑھیے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. کہاں در بدر ہو کرے کھاؤ جا کر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کہاں در بدر ہو کرے کھاؤ جا کر، کہاں در بدر ہو کرے کھاؤ جا کر. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. خدا را آباؤں کے دم ہے لبوں پر، خدا
سارا کروں میں آخر میں کوئی اوقات اگر ہار دی جے ہو جئی ہم ہاں سرکار دی جو ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے نہیں کوئی اوقات اگر دے جے ہو جئی ہم ہاں سرکار دی
आका अली अजमेरी ओ मंगते अनु जिसको मेरे दाता से प्यार है कह दो सुभान अल्लाह गज बज के कह दो सुभान अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मांगनी है करम की दुआ, क्योंकि हुक्म भी है, वक्त भी है और मौका भी है। तो इससे फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह ताला की बारगाह से सरकार की निस्बत का वास्ता देकर, अली पाक की निस्बत का वास्ता देकर, ज़हरा पाक की निस्बत का वास्ता देकर, हसनैन पाक की निस्बत का वास्ता देकर, सरकार गौस पाक की निस्बत का वास्ता देकर करम की दुआ मांगते हैं। इंशाअल्लाह इस वाक़ई के सदक़े हम सब पे करम होगा। जिन जिन दोस्तों ने बाजू खड़े किए थे ना करम के लिए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सियासी बयान ना दें। जिन्होंने बाजू खड़े किए थे ना वो मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। हो सकता है आप में से कुछ शख्सियत ऐसी हो जिसके सदक़े में आज की कबूलियत है। तमाम हज़रात मोहब्बत से पढ़ लेंगे मेरे साथ में। करम 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 मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला। तू बादशाह में हाँ गदा रखी शर्म मौला कर करम कर
نہ میرے کیسٹ میں ہے اور نہ کوئی دوست پڑھ رہا ہے اس کو. ارشد اشرف حسین کا لکھا ہو یہ کلام, اس کا بالکل نیا شعر. یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو ہر در پہ منگتا بن کے جاتے ہیں. تاج حکومت دینا ہر در تو منگڑ والے انو, تاج حکومت دینا در در تو منگڑ والے انو, تاج حکومت دینا در در تو منگڑ والے انو, تاج حکومت دینا. میں ورگے لکیاں چھپیاں نو تو جگ دی شہرت دینا. میں ورگے لکیاں چھپیاں نو تو جگ دی شہرت دینا. میں ورگے لکیاں چھپیاں نو تو جگ دی شہرت دینا. میں ویکھیا میں پرکھیا تیری ہی قسم مولا, کر کرم کرم مولا, کرم 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 مولا, کر کرم کرم مولا. تو بادشاہ میں ہاں قرار کی شرم مولا, کر کرم کرم مولا, کر کرم کرم مولا. فریاد یہ میرے دل کی اے مولا پوری فرما دے. فریاد یہ میرے دل کی اے مولا پوری فرما دے. مینوں آقا دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. علی پاک دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. مینوں زہرا دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. حسنین دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. غوث پاک دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. پیر مہر علی شاہ دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. مینوں داتا دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. خواجہ صاحب دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. اجمیر دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. گنج شکر دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. صابر پیا دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. مینوں باہ دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. سخی لال دی نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. مینوں اشرف نسبت دے صدقے نام دا رضا دکھلا دے. عاشق زمان سرکار دا, عاشق زمان سرکار دا, عاشق زمان سرکار دا. کیڑے کڑا عاشق کرنا چاہتا ہے؟ بازو کھڑے کر کے سینے نہ دور لا کے میرے نال مل کے دعا کر لو. قبولیت دا وقت جے جنہیں جنہیں دعا قبول کرانی ہے میرے نال مل کے. بڑی خوبصورت دعا ہے. جڑا جڑا عاشق کرنا چاہتا ہے میرے نال مل کے سینے نہ دور لا کے کہہ لو. عاشق زمان سرکار دا, عاشق زمان سرکار دا, نوکر زمان سرکار دا, خادم زمان سرکار دا, منگتا زمان سرکار دا, سگ میں زمان سرکار دا. عاشق زمان سرکار دا, جنم جنم مولا, کر کرم کرم مولا,
میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں. شاہ مدینہ. میں کتنا پیارا نام ہے. جن جن دوستوں کو یہ پیارا نام لگا ہے وہ ایک دفعہ کہہ دے صدقے یا رسول اللہ. بلند آواز سے کہہ دے صدقے یا رسول اللہ. دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی. دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی. میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. جس دوست کو یہ نام میٹھا لگتا ہے میرے ساتھ مل کر پکار لے. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. پکار لو. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. باقی والی شاہ نبی تیرے گھر کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. عالم کے والی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. جو کہتا ہے کہ میں بڑا غریب ہوں آقا میری سن لے. وہ اپنے بازو کو کھڑا کر کے بتائے کون کون غریب ہے اور میرے اس جملے کو سن کے پھر بازو نیچے کرنا ہے. کیا غریبوں کے والی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو لمبی عمر عطا فرما. اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ میرے اس جملے کو سنیں اور بے فکر ہو کر زندگی گزارے. کیا جملہ ہے؟ یتیموں کے والی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ.
یہ پھول ہمارے گلے میں کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ کیوں قدر کرتے ہیں ان کی؟ جملے کو غور سے سنیے گا. ان کو پاؤں کے نیچے نہیں آنے دیتے. کیوں؟ احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں سے میرے آقا کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. کیا ہوتا ہے جو لوگ میری بات کو سمجھ گئے کہ ان میں سے میرے آقا کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. تو یہ خوشبو تک کیسے پہنچی یہ شاعر بتائے گا. محبت سے سنیے انشاءاللہ. شعر کے بعد آپ کو پھول زیادہ اچھے لگنے لگے. ہے نور تیرا شمس و قمر میں، ہے نور تیرا شمس و قمر میں، لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں کی لالی خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالے. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. تیرا ہی گھر. سنیوں کی کیا میں کعبے کا کعبہ تیرا ہی گھر. یہ گل سچی ہے. چلو اعلیٰ حضرت کو پوچھ لینے ہیں کنی کی سچی ہے گل. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اسی بات کو کس طرح لکھا. وہ مدینہ میں کھڑے مکہ والوں کو تڑپ تڑپ کر پکار رہے ہیں کیا کہ حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کیونکہ کعبے کا کعبہ تیرا ہی گھر ہے. نعرہ رسالت. ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت بلال کھڑے ہیں. آقا فرماتے ہیں کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو. بلال عرض کرتا ہے آقا پہلے تو میں کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے میں کدھر منہ کر کے اذان دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں میری طرف منہ کر کیونکہ کعبے کا کعبہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اچھا شعر میں ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی. اگر میری طرف دھیان ہے تو واللہ میری طرف دھیان دیجئے گا، اس جملے سے آپ کی زندگی سمجھ جائے گی. کیا آپ لوگ اس محفل میں کیوں آئے؟ عاشقوں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا لالچ ہے آپ کے دل میں؟ ابھی شاعر بتائے گا
جب شاعر بتائے گا تب آپ جھوم اٹھیں گے کہ واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے. شاعر کے بتانے سے اگر واقعی آپ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو جو شاعر بتائے گا تو شاعر کے لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. جملہ سن کے جس کے سمجھ میں آ جائے کہ آپ لوگ اس محفل میں کیوں بیٹھے ہیں, کیا لالچ ہے آپ کے دل میں؟ لنگر کے لیے بیٹھے ہیں, پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں, کیا لالچ ہے؟ ابھی شاعر بتائے گا, شاعر ابھی بتائے گا. انشاءاللہ آپ ضرور جھوم کے بولیں گے سبحان اللہ. کعبے کا کعبہ تیرا ہی گھر ہے, کعبے کا کعبہ تیرا ہی گھر ہے, تیرے کرم پہ سب کی نظر ہے, تیرے کرم پہ سب کی. اور کس کس کی نظر میرے آقا کے کرم پہ ہے, کرم پہ سب کی نظر ہے, تیرے کرم پہ اس کی نظر ہے, تیرے کرم پہ اس کی نظر ہے, تیرے کرم پہ اس کی نظر ہے, تیرے کرم پہ میری نظر ہے. دکھلا دے ہم کو, دکھلا دے ہم کو روضے کی جالی سارے نبی کے در کے سواری. شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. جس کو محسوس ہوا کہ اس کلام کو میرے آقا نے سنا ہے, ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ. اس کا مطلب ہے سب کو محسوس ہوا. ایک دفعہ پھر بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ. اب آقا محفل میں موجود ہیں, ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کے. گجرات شہر میں آقا کریم سامنے تشریف فرما ہے, تو ان کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ آقا جی, آقا آقا دل کردہ مدینے میں تو اڈا بھی دل کردہ پھر سبحان اللہ نہیں نکلی. میں کہہ رہے ہیں آقا دل کردہ مدینے میں آما, تو اڈا بھی دل کردہ ہے. گجرات میں تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ایسی آقا دل کردہ مدینے میں آما. ایک دیوانہ اٹھیا, کہنا تیاری کرو, میں انتظام کرنا. آقا نے بلا لیا. اس کلام کے صدقے میں لوگ آقا کریم نے اپنے کلمہ چ بلایا, تو پھر ایک بار عرض کرنے دل رجا دی, پھر جانو دل کردہ, پھر عرض کرنے کی سونیا میریاں سن لے صدا, سونیا میریاں سن لے صدا, کا دل کردہ مدینے میں آ, کا دل کردہ مدینے میں آ. جنہاں جنہاں دل کردہ کہہ لو, دل کردہ مدینے میں آ, کا دل کردہ مدینے میں آ. میرے لیکھا جو مکل جائے دوری, چھتی کر سونے منظوری. میرے لیکھا جو مکل جائے دوری, چھتی کر سونے منظوری. صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں, صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں, تینوں واسطہ میں زہرا دا
مدینے میں آوا آقا دل کردا مدینے میں آوا حاجی کر دے کردا جدوں آگے کون میں کی سنا کن لا کے حاجی کر دے کردا جدوں آگے کون میں کی سنا کن لا کے آئیو کیوں دیریاں عرض سن میریاں آئیو کیوں دیریاں عرض سن قابل غور سے پیش کر رہا ہوں میرے دل کی یہ حسرت رینا تیرا بیٹا میں شہر مدینہ میرے دل کی یہ حسرت رینا تیرا بیٹا میں شہر مدینہ قدر کے بلا سن لے سب دی دعا قدر کے بلا سن لے سب دی دعا قدر کے بلا سن لے میری دعا کہ رو رو کے میں مر نہ جاواں آقا دل کردا مدینے میں آواں آقا دل کردا مدینے میں آواں آقا دل کردا مدینے میں آواں دل کردا مدینے میں فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملات عطا فرمائے بلند آواز سے آمین کہہ دیں کسی کے لیے آمین کہتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے بھی کہیں گے آمین کہہ دیں سبحان اللہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی گوش گزارے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہلم زیادہ دور نہیں ہے جہلم جہلم شہر زیادہ دور نہیں جہلم شہر صحابی رسول دی تربت بزرگو وہ صحابی کیڑا ہے میں جو دربار شریف تے گیا تو پتہ چلے کہ وہ صحابی جڑا سرکار دی زلفاں تراشتا سی سبحان اللہ نہیں ہے اور غور تے کرو سرکار دی کتنی نزدیک ہوندا سی اس درگاہ تے سی گئے اس کلام یقین کرو پڑھن دا بڑا ہی مزہ آ رہا ہے کیوں کہ سرکار دی زلفاں تراشتا سی تو انہاں دی تربت جو بھی یہ آواز آندی محسوس ہو رہی سی کی کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا نعرہ رسالہ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دساں کی میں مصطفیٰ دی کنی سونی شان آپ دی
قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا اپے چن توڑدا تے اپے چن توڑدا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا اپے چن توڑدا تے اپے چن توڑدا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا اپے چن توڑدا تے اپے چن توڑدا بگڑی بناوے سونا بگڑی بناوے اللہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا جنوں جنوں یہ یقین ہے کہ کالیاں زلفاں والا ساڈے دلاں دا سہارا ہے وہ کہہ لو خدا دی مینو سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں دنیا تے آیا نہیں دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو گیا کوئی رب نے بنایا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو گیا کوئی رب نے بنایا نہیں ایڈا سونا نبی دنیا تے آندا کس طرح وہ کوئی ماں یا سیدھی کری نے دوسرا پیدا کرنا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو گیا کوئی رب نے بنایا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو گیا کوئی رب نے بنایا نہیں میرے نبی نے دل میرے نبی نے رب دا نظارہ دل میرے نبی نے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا Doctor said report from Aisha. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ساڈا سارا کچھ ساڈے آقا دا ہے یہ بڑا لگا الحمدللہ 5 مائل تھوڑا عرصہ ہوا ہے تو وچ نہ بھولی کے بیٹھا رہی تیرا جگ تے قلم نہیں کچھ بھی نہیں تو وچ نہ بھولی کے بیٹھا رہی تو وچ نہ بھولی کے بیٹھا رہی تیرا گھر بھی کملی والے دا تیرا گھر بھی کملی والے دا سامان بھی مجنی مصطفیٰ جانے رحمت میرا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا کو سلام بز میں ہدایت پیلا کو سلام رحمت پیلا کو سلام جس نے آنکھوں سے دیکھا
یا رسول اللہ تیرے محبت سے مل کے پڑھے تیرے در کی فضاؤں کو سزا گنبد خضرا کی ٹھٹی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے گلی کوچوں دیتے صدا ان فقیروں راہگیروں ان غداروں کو سلام مسجد نبوی کی ہر صبح شام کو سلام سب کہتے ہیں یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام جزانا ہو قبول تمام ہزار بڑی محبت سے ایک در علم شریف 3 دفعہ کل شریف 3 دفعہ دور پاک پڑھنے کے دل کا کام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہست مسیرے گوند ہوا نداریں غیر اسم فریاد رستو ہی یا سیارہ خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزار و ثواب نما یا الہ العالمین آج کی اس نورانی ایمانی وجدانی محفل کے اندر ہم سب کا شریک ہونا ذکر و اذکار کرنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثنا خوانی کرنا واعظ و نصیحت کرنا یا الہ العالمین یہ تمام ذکر و اذکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی علیہ السلام کے رسول سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صحابہ کرام خلفاء راشدین آئمہ مجتہدین ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حاضرین کے جتنے بھی قریبی اور بعید رشتہ دار دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہم تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین حاضرین سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما یا الہ العالمین سب کی جھولیوں کو اپنے کرم سے بھرپور فرما یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما نبی علیہ السلام کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرما یا الہ العالمین عشق مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرما یا الہ العالمین وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرے پیارے حبیب کے ذکر سے تر رہے یا الہ العالمین وہ سر عطا فرما جو ہر وقت تیرے محبوب کے قدموں میں جھکنے والا ہو یا الہ العالمین وہ دل عطا فرما جو ہر وقت تیرے پیارے حبیب کی یاد سے معمور رہے یا الہ العالمین صداقت صدیق عطا فرما عدالت فاروق عطا فرما حیاء عثمان عطا فرما شجاعت علی عطا فرما
یا الہ العالمین ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں تمام کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما، یا الہ العالمین بیماریوں کو شفا کے اندر تبدیل فرما، یا الہ العالمین حاضرین سب کے نیک مقاصد پورے فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، کفار کو نیست و نابود فرما، یہود و نصارہ کی سازشات کو خاک میں ملا، یا الہ العالمین اسلام کو سربلندی عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما، ملک پاکستان پر اپنا خیر و کرم فرما، تمام اسلامی ممالک پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرما، اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ عطا فرما، مقام مصطفیٰ کا تحفظ عطا فرما، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ آمین۔ تمام حضرات